کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ، 61 اہلکار جاں بحق، 120 سے زائد زخمی، سیاسی، عوامی اور عسکری حلقوں کی طرف سے شدید مذمت۔ 2 دن پہلے پاسنگ آؤٹ کے باوجود اہلکار ہاسٹل میں کیوں موجود تھے؟ سوالات اٹھنے لگے۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کا کوئٹہ کا دورہ، عمران خان بھی سیاسی سرگرمیاں معطل کر کے کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ حکومتی مشکلات میں ایک اور اضافہ ہو گیا، طاہر القادری نے 2 نومبر کے دھرنے میں شرکت کی، حامی بھر لی۔ سرمایہ کاری پاکستان میں نہ آنے کی وجہ کرپشن ہے، IMF کی سربراہ کرسٹین لوگارٹ نے بھی پول کھول دیا۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے کوئٹہ کے حوالے سے، بہت ہی ناخوشگوار واقعہ تھا۔ 61 کے قریب ہمارے جوان جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو حوصلہ دے، کیونکہ اگر آج انہوں نے گولیاں کھائی ہیں تو یہ گولیاں انہوں نے صرف ہمارے لیے کھائی ہیں، اس قوم کے لیے کھائی ہیں، وہ ہمارے شہید ہیں۔ لیکن جو سوالات اٹھتے ہیں وہ آج یہ اٹھتے ہیں کہ آخر اس کا فائدہ کس سے ہوگا؟ یہاں پہ ایک اور سوال اٹھا ہے کہ صوبائی حکومت کی نااہلی بھی ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ جو وزیر داخلہ ہیں واقع وہ خود یہ کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے وہاں پہ الرٹ تھا، ان کو اس طرح کی خبریں تھی کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، تو بر وقت اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے، اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انجم صاحب مجھے یہ بتائے گا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، فائدہ کس کو ہے، کون اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں، ایسا لگا تھا کہ جیسے ضرب عضب جو ہے اس کی کامیابی کے بعد اور جو آپریشن ہوا ہے دہشت گردی کا پورے ملک میں، اس کے بعد پوری اور دہشت گردی جو ہے جیسے ختم ہو گئی ہے، دہشت گردی جو ہے وہ اس کو شکست ہو گئی ہے۔ لیکن آج اور یہ جو کل جو واقعہ ہوا کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج میں، 61 نوجوان بچے جو ہیں وہ دہشت گردوں نے قتل کر دیے، ہلاک کر دیے، انہیں جو ہے گولیوں سے اور بموں سے اڑا دیا، اور انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ بات واضح کر دی کہ دہشت گرد ابھی مرے نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر ایک دفعہ کہہ دیا کہ دہشت گرد ابھی بھی زندہ ہیں اور دہشت گرد ابھی موجود ہیں پاکستان میں، اور وہ جہاں چاہیں وہاں وہ جتنا چاہے نقصان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سافٹ ٹارگٹ کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جتنا چاہیں جہاں چاہیں نقصان کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، انہوں نے ہارڈ ٹارگٹ کیا۔ اگر اس پورے علاقے کی آپ دیکھیں، اس جگہ کی بھی دیکھیں، اس سے پہلے بھی اس جگہ پر حملے ہو چکے ہوئے ہیں۔ کچی دیواریں ہیں، آپ کچی دیواروں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ آج کچھ سٹوریز بھی آ رہی ہیں میڈیا میں جس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پر جو بچے موجود تھے ان کے پاس 2 دن پہلے ان کی پاسنگ آؤٹ تھی، ان کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود تھے اور پھر ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو پلان چیزیں نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ سافٹ اور ہارڈ جو ہے نشانہ کہنا تو میرا خیال بےمانی سی بات ہے، کیونکہ یہ انہوں نے پولیس آفیسر مارے ہیں، اور پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو جو ہے انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی ریاست کے جو کارندے ہیں اور ریاست کے جو قانون نافذ کرنے والے نوجوان ہیں ان کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ اس کو ہارڈ یا سافٹ ٹارگٹ کہنا میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو تاثر دینا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اور یہ مقامی طور پر ہاں یہ ناکامی یقیناً ہے کہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کوئٹہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور کوئٹہ تو مسلسل جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پہ ہے، اور کوئٹہ میں تو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کوئٹہ تو ایسے جیسے انہوں نے نشانہ بنا لیا ہے، اور کوئٹہ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کوئٹہ میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔ اب تو آپ کو شرم کا میں لفظ کہنا چاہوں گی نہیں آتی، آپ 2 دن کے بعد آ رہے ہیں، آج اجلاس کیا جا رہا ہے، سب کی صدارتوں میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2 دن پہلے آپ یہ لوگ اجلاس نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے 60 ہمارے جوان جو ہیں وہ آج شہید کر دیے ہیں، LOC پہ الگ سے ٹینشن ہے، کل بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، آج بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اجلاس آ کے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی نیشنل ایکشن پلان تو فلاں تو فلاں۔ یہ کس قسم کی جسٹیفیکیشن ہے؟ آئی ایم جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ۔ ایک تو بہت ہی واضح طور پر یہ ہے کہ یہ جو مقامی پولیس ہے اور مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا فیلئر ہے، ان کی ناکامی ہے، یہ بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ یہ پروٹیکٹ ہو سکتا تھا، اور یہ ایسی جگہ تھی جس کو خطرہ تصور کیا جا سکتا تھا، اور اس کی دیواریں بھی اونچی ہونی چاہیے تھی، یہاں پر اسلحہ بھی، یہاں مسلح لوگ کھڑے ہوتے، 700 نوجوان اندر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اگر پورا بندوبست کیا جاتا تو یہ ایسا پاسبل نہیں تھا کہ دہشت گرد آتے اور 60 لوگ قتل کر کے چلے جاتے۔ یہ لوکل انتظامیہ کی اور لوکل قانون نافذ کرنے والوں کی اور لوکل پولیس کی جو ہے یہ کمپلیٹ ناکامی، اور انٹیلیجنس کی ناکامی تو شرمناک ہے۔ پھر انٹیلیجنس کی ناکامی کیسی ہے؟ مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا نا، 2 دن پہلے انہوں نے رپورٹس دینی ہے، انتظامیہ کا کام کس کا ہے؟
सिविल गवर्नमेंट का ना, बाकी सारे लोग। लेकिन भाई बात यह है कि कोयटा मुसलसल निशाना बना हुआ है, कोयटा में मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है। अभी अगस्त में जो है वो हॉस्पिटल में और वो वकला को किया गया, उसके बाद भी कोयटा में वाकयात हुए। कोयटा मुसलसल जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। तो वहां पर अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज ये नहीं तलाश कर सकी कि ये कौन है। एक पूरा नेटवर्क है कोयटा में, और इतना मजबूत नेटवर्क है कि वो जब चाहते हैं वो आते हैं, आसानी से वहां पे स्टे करते हैं और फिर हमला करते हैं। हमारे पास आए थे ना कुलभूषण साहब के, किसने दिए? पूरा प्लेटफॉर्म था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को दिया गया, वहां पे भूल गए उनका नाम लेना। नहीं, कुलभूषण का हाँ, बलूचिस्तान में आप मेरे से बेहतर जानते हैं सर। नहीं, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पर जो है एक तो उनका अपना एक नेटवर्क है, उनका अपना वो है, और वहाँ यहाँ पर बेशुमार मदरसे हैं, और इन मदरसों में भी पिछले दिनों जो है वो अफगान तालिबान के 2 रहनुमा भी गिरफ्तार हुए हैं। और फिर जो है यहाँ पर अफगान पनाहगज़ीन जो है, अफगान महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पनाह देती है अफगानिस्तान से आने वालों की। और फिर जो है जो अभी कहा गया है, जो FC ने कहा है कि ये जो हमला आवर थे ये अफगानिस्तान से आए थे और अफगानिस्तान से जो है वो कंट्रोल हो रहे थे, अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में थे। अब देखिए कि अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल कह रहा है, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम देता है, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम देता है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को पनाह दी हुई है। वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम देता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान से आके अफगानिस्तान में हमला करते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सहूलत देता है। अफगान गवर्नमेंट तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है दूध की धुली है, बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है सर, आपसे बेहतर कौन जानता है सर? नहीं, लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान, मैं तो अफगानिस्तान के मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि काबुल में जो हमले हुए पिछले दिनों, अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, उससे पहले हमला हुआ, और जो दूसरे हमले हुए वहाँ पे सुसाइड अटैक हुए जिसमें बेशुमार लोग कत्ल हुए और बेशुमार लोग हलाक हुए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कहता है कि वो पाकिस्तान से आए थे। और फिर देखें, और पाकिस्तान पे मुसलसल इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ख़ुद अमेरिका पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि जो पाक फौज की कार्रवाइयां बिल्कुल सही सिमत में जा रही हैं। जॉन मकैन साहब यहीं पर आए थे, कहीं दूर नहीं गए थे, उन्हें लेकर गए थे वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जहां पे इस बात को समझने की कोशिश की जाए। समझाइएगा जरा फिर। अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा है, अफगानिस्तान कह रहा है, और वो पाकिस्तान से शिकायत कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान पे हमला करने वालों को प्रोटेक्ट करता है। अब वो जवाब में जो है वो जब पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं तो जवाब में वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जवाब में उनको सहूलतें दे रहे हैं, जवाब में जो है वो जो पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं उनको अफगानिस्तान में वो ख़त्म नहीं करते, उन पर अफगानिस्तान में हमला नहीं करते, उनको अफगानिस्तान में साफ नहीं करते। इसी तरह हिंदुस्तान भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप कह रहे हैं ताली दोनों हाथों से बज रही है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हल बता दें हमें क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी लेकर चलें, आप बता दें। मैं तो सिर्फ वो हकायक जो पूरी हमारे नाज़रीन के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, और रोजाना अखबारों में छप रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है बगैर ऐलान के अफगानिस्तान के खिलाफ जंग की भी है। ये हामिद करज़ई ने कहा, ये अशरफ गनी ने कहा। क्या क्रेडिबिलिटी है सर? आप मुझे तो इसका नहीं, अशरफ गनी ने कहा, वो सदर है वहाँ के, क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है सर? उनकी इंक्लिनेशन देखें ना, उनका ब्रॉटअप देखें आप, ये जो अशरफ गनी साहब है इनका ब्रॉटअप देखें, आप शुमाली इत्तेहाद की बात करें, आप पर्सनल बात करें, मैं उनकी एक हैसियत की बात कर रहा हूँ कि वो अफगान स्टेट के सदर हैं, वो अफगानिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो अफगानिस्तान में अथॉरिटी हैं, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने जो बॉम्बे में जो लोग थे वो लश्कर तैयबा के थे, उसने इल्ज़ाम लगाया कि पठानकोट में जो है वो पाकिस्तान से हमला हुआ, उसने इल्ज़ाम लगाया कि उड़ी में पाकिस्तान पे हमला हुआ, उसने भारत ने इल्ज़ाम लगाया ना, गलत या सही की बात नहीं कर रहा मैं इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के पार्लियामेंट पे पाकिस्तान ने हमला किया। अब जब इस तरह की सूरत हाल हो कि हमारे दोनों तरफ जो हमारे पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, और पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पड़ोसियों के साथ हमें ताल्लुकात को नॉर्मल करना पड़ेगा। ताल्लुकात किसने बेहतर बनाने? सिविल गवर्नमेंट ने बनाने ना, कितनी दफा उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, क्यों नहीं बनाते हैं? उन्हें किसी ने रोका हुआ है? सिविल गवर्नमेंट ने नहीं बनाने ताल्लुकात। डिप्लोमेसी तो वही करेंगे ना सर, फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेसी करेगा। अब आप कहेंगे फौज आ जाए और वो डिप्लोमेसी करेगा, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वो देखें ना, फिर आप कहते हैं फौज आ गई। नहीं, सरताज अजीज जो है वो अमेरिका में जाके बयान दे चुके हैं कि हम अफगान तालिबान के कुछ रहनुमाओं को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, उनको हम मेडिकल सहूलतें देते हैं। जब आप एडमिट करते हैं कि आपने अफगानिस्तान के जो है वो तालिबान की लीडरशिप को आपने प्रोटेक्शन दी हुई है, तो जाहिर है कि फिर आपको ये कब की बात है?
یہ جو آپ بیان ڈسکس یہ ابھی جب پچھلے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے جب سرتاج صاحب امریکہ گئے تھے اور انہوں نے امریکہ میں جا کے یہ بیان دیا اور یہ پاکستان کے سارے اخباروں میں چھپا. اور اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے جب تک جو ہے افغانستان میں امن نہیں ہوگا, پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا, ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اس وقت افغانستان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے, افغانستان سے بات چیت کرنی چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے, ان کو یہ رضامند کرنا چاہیے کہ بھائی جو پاکستان پر حملہ کرنے والے طالبان تحریک طالبان ہے یا یہ جو جیش جو ہے یہ لشکر جنگی العالمی ہے, یہ اگر افغانستان میں انہوں نے پناہ لی بھی ہے تو ان کو جو ہے ان کے سیف ہیون جو ہے ان کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ ان پر حملہ کرے افغانستان کی گورنمنٹ اور ان کو وہاں سے صاف کرے. جب لشکر جنگی پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے, ٹی ٹی پی جب پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے اور جب پاکستان کی گورنمنٹ ان سے پوچھتی ہے کہ بھئی ہماری ذرا معاونت کریں, ہمارے ذرا ساتھ دیں, تو کاش وہ بھی ہمارا ساتھ دے دیں. جتنی آپ اچھی بات کریں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہ جی یہ لو میری گال آ گیا, جو کرنا ہے کر لو. آپ تو کچھ ایسی بات کر رہے ہیں. یہ تو بچوں کی طرح کی ضد ہے نا. افغانستان پاکستان پہ حملہ الزام لگا رہا ہے, ہم افغانستان پہ الزام لگا رہے ہیں, تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم مل کے بیٹھ جائیں. ہم بھارت پر الزام لگا رہے ہیں اور بھارت ہم پہ الزام لگا رہا ہے, اور یہ بھی شواہد ہیں, الزام نہیں ہے بھارت کے مسئلے میں. ہاں شواہد ہیں ہمارے پاس, شواہد ہیں ہمارے پاس, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ جو افغانستان سے پاکستان پر دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بھی بھارت کسی نہ کسی طرح ملوث ہوتا ہے. بھارت کہیں نہ کہیں ان کی امداد کر رہا ہوتا ہے, بھارت کہیں نہ کہیں ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے یا اسلحہ دے رہا ہوتا ہے یا کوئی امداد کر رہا ہوتا ہے. افغانستان بھی ان کو امداد کر رہا ہے. اب افغانستان سے اگر پاکستان میں حملے کنٹرول ہو رہے ہیں تو افغان گورنمنٹ کسی نہ کسی طرح شامل ہے نا. اسی طرح اگر فرض کریں اگر وہاں پر جو پاکستان پر حملہ کرنے والے اگر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں یا افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو افغان گورنمنٹ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو اڑائیں, آپ ان پہ حملہ کریں. تو ابھی تک ہم نے کہا ہی نہیں, آپ کو پتا ہے تو گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ پالیسی لینی ہے, ہم نے ابھی تک کہا ہی نہیں. ہم نے ابھی تک افغانستان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا. اچھا, اور پھر ہمیں ریزنز کیا, معاہدہ کیوں نہیں ہو پایا؟ پھر یہ کہ ہمیں افغانستان کی بات سننی چاہیے نا. ریزن تو میں نواز شریف کے دل میں جھانک کر ہی دیکھ سکتا نا, نہ ہی میں کسی اور کے دلوں کے حال جانتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دو واضح طور پر دونوں طرف سے الزامات ہیں تو بھائی مل کے بیٹھ جاؤ. ان کی جو شکایات ہے وہ ہم دور کر دیں, ہماری شکایات وہ دور کر دیں. اسی طرح بھارت کے ساتھ بھی مذاکرات کی ضرورت ہے. دیکھیں بھارت پر ایل او سی پر روزانہ وائلیشن ہو رہی ہے, روزانہ جو ہے پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, ہندوستان میں بھی لوگ مر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایل او سی میں وہ وائلیشن کرتے ہیں وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں, پاکستان میں لوگوں کو مارتے ہیں. پٹھان کوٹ بعد میں ہوتا ہے, نام پہلے پاکستان کا آتا ہے. اڑی بعد میں ہوتا ہے, نام پہلے پاکستان کا آتا ہے. کچھ بھی ہو جائے, جب ان سے ثبوتوں کی بات کی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, جو پچھلے دنوں میں کہا گیا تھا کہ جی آپ دونوں بیٹھے, ہم دونوں بیٹھ کے بات کریں گے, تو وہ پیچھے بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ تو انہیں کہا بیٹھ جائیں, اب کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا ہے, پاکستان صرف بیٹھنے کے لیے تیار تھے لاسٹ ٹائم. یہ ہمارے جو وزیر اعظم گئے ہیں انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا تھا بھائی ہم ریڈی ہیں, آپ آ جائیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ دوسری لڑائی ہے, وہ ہم کشمیر ساری چیزیں ہوں گی نا, ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. ان کا پہلا مسئلہ ٹیررزم ہے. وہ کشمیر, ہمارا بھی پہلا مسئلہ اب ٹیررزم ہے. ہمیں اس بات کو بھی مان لینا چاہیے کہ ہمارا بھی مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, پاکستان میں اگر ترقی نہیں ہو رہی, پاکستان میں اگر جو ہے وہ بے روزگاری ہے, پاکستان میں اگر غربت ہے, تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے. ٹیررزم کو جب تک نہیں روکا جائے گا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی. ٹیررزم کو جب تک نہیں روکا جائے گا پاکستان میں ترقی نہیں ہوگی. ٹیررزم کو جب تک نہیں روکا جائے گا پاکستان میں جو ہے امن نہیں آئے گا, پاکستان کے لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے. ہمیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے بھارت سے بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے امریکہ سے بھی بات کرنی چاہیے. امریکہ اگر شکایات کر رہا ہے تو امریکہ کی بھی شکایت سننی چاہیے. اب ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ایون ہمیں ایران سے بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیں ایران کو بھی پاکستان سے شکایت ہے اور ہمیں بھی ایران سے شکایت ہے. ہمیں سب مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. دوسری بات میں نے بریک پہ جانا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم جب واپس پورا آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن فی الحال وقت ناظرین ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری ٹی وی اسکرین پر کیپٹن روح اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی. انہوں نے جام شہادت نوش کیا. میں, میری ٹیم, پورا پاکستان انہیں سلام پیش کرتا ہے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں انجم صاحب جو کل شہید ہوئے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس میں تو اس سلسلے کو رکنا چاہیے, اور اس کو روکنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. دوسرا ان کے خلاف جو آپریشن ہے
اس کو زیادہ ہارڈ کرنا چاہیے اور کامبنگ آپریشن ہونا چاہیے. پھر جو نیشنل ایکشن پلان ہے, ہمیں نیشنل ایکشن پلان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. تو کون سیریس نہیں لینا, اس لیے یہ بتائیں سیریس کون نہیں لینا؟ آپ دیکھیں کہ ابھی تک آپ کی یونیورسٹیوں میں ایسے انتہا پسند بچے گرفتار ہوتے ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی میں گرفتار ہوئے ہیں, دوسری یونیورسٹی میں گرفتار ہوئے ہیں. یہ انتہا پسندی جو ہے وہ طالبان والی جو ہے یہ شہروں میں موجود ہے. اچھا, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, ہمارے ساتھ پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کے چیئرمین نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس انالسٹ بھی ہیں. ہاں میر صاحب, یو آر ویلکم ٹو دی شو. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب افغانستان سے یہ کنٹرول ہو رہے تھے اور یہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے, اور افغانستان ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے افغان طالبان جا کے افغانستان میں بربادی کرتے ہیں, وہاں لوگوں کو قتل کرتے ہیں, تو ہمیں افغانستان سے ڈائلاگ کر کے یہ معاملہ طے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کا بیسک ایم ہے یونائٹ پاکستان, ڈیفینڈ پاکستان, ریفارم پاکستان. کیونکہ یہ جو پریزنٹ نظام ہے نا, سسٹم, دی نیشنل سسٹم, اٹ از ناٹ ورکنگ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان ٹاکس, اس میں ہمارا فارن پالیسی ویو یہ ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو ٹاک ناٹ اونلی ود افغانستان بٹ آلسو ود یونائٹیڈ اسٹیٹس جو پرانا فرینڈ ہے پاکستان کا, رشیا وچ از اے نیو فرینڈ, اینڈ چائنا وچ از اے اسٹریٹجک پارٹنر. افغانستان میں انوالوڈ ہیں. مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز جسٹ 1 منٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں, افغانستان میں یہ سارے ملک انوالوڈ ہیں. اس کے علاوہ ایران, ترکی اینڈ سعودی عربیہ کا بھی اس میں ڈفرنٹ قسم کا انفلوئنس ہے. ہمارا جو اینمی ہے یا جس سے ہمیں مسئلہ ہے, جس کو ہم سے مسئلہ ہے, اس کا نام انڈیا ہے. سو اف وی کیپ اٹ سمپل اینڈ کلیئر تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ہم نے خود کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی ایلیٹ نے, پاکستان کے سسٹم نے. انڈیا از دی اینمی وچ ڈزنٹ مین کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, بٹ پتا تو دشمن کو آنا تھا کہ آپ اس کو ڈیل کر سکیں. سر ایلیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے سر؟ یہ آپ نے جو ایلیٹ کی بات کی, ذرا اس کو بھی الیبوریٹ کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی. جی بالکل. پاکستان کا ابھی جو میں 2-3 اور چینل پہ بھی تھا صبح سے, ابھی آپ مجھے یہ بتائیں, کافی عرصے سے آپ سن رہے ہوں گے پاکستان حالت جنگ میں ہے, وچ اٹ از ہیونگ اے وار. کشمیر میں بھی ہو رہی ہے, افغانستان میں سے ابھی بارڈر پہ آپ نے دیکھا, ابھی کوئٹہ میں آپ نے دیکھا. آپ کو نظر آتا ہے آپ کی جو ایلیٹسٹ سسٹم ہے پورا, وچ از دا ڈیسیژن میکرز, آپ کو نظر آتا ہے کہ جنگ میں جو ملک جنگ میں ہوتے ہیں اس حالت میں نظر آتے ہیں آپ کو؟ اٹ از بزنس ایز یوزول. پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے جو نیشنز وار میں ہوتی ہے نا, وہ سب سے پہلے یونائٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلا تو آپ جو نیشنلسٹ لیڈرشپ آتی ہے, جو گورنمنٹس موجود ہے وہ اور لوگوں کو ساتھ لاتی ہیں جب گورنمنٹ جنگ میں ہوتی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کوئٹہ کی جو پولیس ہے, کوئٹہ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کا بھی یہ ٹوٹل فیلیور ہے کہ وہاں پر مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, یہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے؟ بالکل. جو وہاں پر جو سیکورٹی فورسز ہیں پروونشل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ, ڈفرنٹ لیولز پہ. دیکھیے ابھی کراچی میں کچھ ہوتا ہے یا کوئٹہ میں ہوتا ہے, آپ پہلے یہ سمجھے نا, یہ اس کو کہتے ہیں ون بیٹل کانسیپٹ. بیسکلی جو سمجھنے کی بات ہے نا کہ یہ لوکل ایشو نہیں ہے. اٹ از ناٹ کہ کوئی وہاں خوددار کا کوئی ڈاکو یا وہ کیا چھوٹا گینگ آپ نے نام سنا ہو کہ جو اس کا مسئلہ تھا. اٹ از ناٹ لائک دس. یہ جیو پولیٹیکل بیٹل ہے جس میں ہندوستان, افغانستان اور ورلڈ پاورز بھی انوالوڈ ان ڈفرنٹ فارمز. بہرحال کیپنگ اٹ سمپل, آپ نے تو 2 چیزیں کرنی ہے. آپ نے پاکستان کے اندر اندرونی اور باہر بیرونی دونوں جو ایشوز ہیں, ان دونوں کو سائملٹینیسلی ڈیل کرنا ہے. ہماری جو ایلیٹ جس کی بات کر رہے ہیں وہ کبھی باہر کی بات کر لیتے ہیں, 70 سالوں کے بعد ان کو یاد آیا کہ جی کشمیر کو گلوبلائز کرنا ہے. اور اسی طرح ابھی تک تو آپ 2 سال پہلے تو آپ امن کی آشا کر رہے تھے, یا 1 سال پہلے تک انڈیا سے دوستی کر رہے تھے, مودی کو کھانے کھلا رہے تھے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں, وہ تو دشمن نکلا ہے ابھی. سو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. یہ تو ماننا کچھ تو مسئلہ ہے, کیونکہ یہ بلوچستان میں جو انڈیا کی ایفرٹ ہے ٹو سپریٹ یا انسٹیگیٹ یا ڈیسٹیبلائز, یہ آج نہیں شروع ہوئی. جسٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن, it started after 1971 ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے بعد. وہ سر اس ٹائم پر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ پولیٹیکلی بھی کیوس ہے, یہ لیا جا رہا ہے. یہ اری کا بدلہ لیا ہے انڈیا نے. سنتے جانا, میں آپ کو اپنا ویو دے رہا ہوں نا. ہماری PNR موومنٹ تو اس پہ کلیئر ہے کہ دشمن کون ہے. بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ نہ آپ کا مسئلہ یہ آپ کی لیڈ کا کہ نہ یہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ یہ امن کر سکتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے نو پالیسی. نہیں تو پھر ہم پالیسی ہوتی ہے نا. آپ میری بات سنیں پلیز. بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ, پالیسی تو بتانا نا. ایک منٹ, آپ نے کہا ہے کہ یہ اڑی کا بدلہ لیا گیا ہے, یہ ہندوستان نے کرایا ہے, اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہندوستان نے کروایا ہو. لیکن کیا ہم جب ہندوستان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں ہندوستان سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے؟ ڈائلاگ کے سوا کیا راستہ ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں, وہ ہماری بات مان لیں؟ میں تو ایسے کہہ رہا ہوں نا, میں نے تو کہہ رہا ہوں بھائی جنگ نہیں کر سکتے تو امن تو کرے نا, بات تو کرے. دیکھیں آج کل جو ہے نا ایئر دیکھیں نا 2016 پہ جا رہے ہیں, 1916 فرسٹ ورلڈ وار میں نہیں ہے. دیکھیے یہ میڈیا بڑی پاورفل چیز ہے, انفارمیشن وار ہے,
اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک ہائبرڈ وار ہو رہی ہے. آپ پہلے اس کو دیکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے آپ نے, میں کچھ اور بتا رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس کو چھوڑے. انڈیا تو کر رہا ہے نا. دیکھیے مسٹر مودی از آن ریکارڈ, اس نے 15 اگست کو گلگت بلتستان بلوچستان کی بات کی ہے, بالکل برکس میں آپ کے خلاف کی, سارک کانفرنس کونسل اینڈ سو آن. تو آپ نے کچھ تو کرنا ہے اس کو جواب دینے کے لیے. آپ اپنی پالیسی بنائیں. ایک سوال مجھے کرنے کی اجازت دیں, مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے کہا اس کا جو سارا حل ہے وہ بات چیت سے ہوگا, پھر آپ نے کہا جو لیڈ ہے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, تو پھر وہ کہاں سے لوگ لے کر آئیں جو پالیسی بنائیں اور پھر یہ بات چیت کا مسئلہ حل ہو؟ آپ میری بات نہیں, آپ تھوڑا سا مکس کریں, لیٹ می پلیز کمپلیٹ. میں نے یہ نہیں کہا, ایک میری بات سمجھیے. یہ جو وار فارم ہے نا, یہ جنگ کا طریقہ, اس کو جو انڈیا استعمال کر رہا ہے اس کا نام ہے ہائبرڈ. ہائبرڈ کا مطلب ہائبرڈ, اس میں مختلف پہلو ہوتی ہیں. اس میں واٹر وار بھی ہوتی ہے, اس میں یہ جو دہشت گردی بھی ہوتی ہے, اس میں تھریٹس بھی ہوتی ہیں, اس میں ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, اس میں میڈیا وار بھی ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی ہائبرڈ وار کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. وہ تو انٹرسٹڈ ہے. مجھے یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, تو پھر لوگ کہاں سے لائیں؟ تھوڑا ہمیں اس طرف بھی آگاہ کریں نا. آپ ریزن بتا رہے ہیں, سولوشن بتائیں. so much, I am so happy. آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے, which is a $1 billion question جس کو کہتے ہیں. دیکھیں ہم کیا کریں, اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں نا. میں تو کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں, اگر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اپنا. ہمارا ویو یہ ہے, ہمارے سے مطلب ہم نے پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ ایک پلیٹ فارم بنایا. ٹھیک ہے, ابھی 4 مہینے پہلے شروع ہوا ہے, تو آپ زیادہ سنیں گے اور آپ اس کو لے کے چلیں گے. جو لوگوں کو یہ پلیٹ فارم ہی لوگوں کے لیے بنایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس 24 منٹ میں گھنٹے میں ساری دنیا کے سولوشن ہے, ناٹ لائک دس, بٹ a clear policy is there. We are very clear that if India is doing something, we can answer India in many ways, from global, diplomatic, this, that. آپ اس کو افغانستان کرتا ہے تو دیکھیں نا, امریکہ بھی تو افغانستان میں ہے نا. آپ کا سسٹم ہے, آپ کے پاس فارن منسٹر ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کلیئر فارن پالیسی نہیں ہے. برگیز صاحب, یہ بات تو آپ کی کلیئر ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ انتہا پسندی پاکستان کے اندر بھی ہے, طالبان کی حمایت پاکستان کے اندر بھی ہے, اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے وہ انتہا پسندی پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کا اپنا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ انتہا پسندی سے اور فرقہ واریت سے اور دوسرے مذاہب سے جو نفرت پیدا ہم کر رہے ہیں اسکولوں میں, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. میں یہ بتاؤں, میں جو اگری کرتا ہوں, سن لیں, ہم نے ورڈ پہلا یوز کیا PNR موومنٹ میں, یونائٹ پاکستان. یونائٹ پاکستان کا مطلب ہے شیعہ سنی برابر ہے. اس کا مطلب ہے بلوچ, سندھی, پنجابی, پٹھان, آل ایکول پاکستانی. دس از واٹ یونائٹ پاکستان مینس. آپ سارے پاکستانی. بہت بہت شکریہ نادر میر صاحب. دل تو چاہ رہا تھا آپ سے اور بات کریں اور آپ سے مزید چیزوں کے اوپر بات چیت کی جائے اور آگاہی لی جائے, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی اگلی اسٹوری کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے لیں گے انجم صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں دوسری سٹوری. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کافی مصروف نظر آتے ہیں. آج بھی وہ کافی مصروف تھے, لیکن انہوں نے کہیں اور جانا تھا, لیکن اپنا انہوں نے دورہ کینسل کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے کوئٹہ میں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کل جتنی بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پیٹ کے جو ہیں انجم صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو وہ اس میں شمولیت اختیار کریں. ہاں, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ طاہر القادری صاحب آ گئے ہیں, اور طاہر القادری نے جو ہے وہ حامی بھر لی ہے کہ وہ عمران خان کے 2 نومبر کے دھرنے میں جو ہے وہ شریک ہوں گے. اچھا, اب تک کی صورتحال میں عمران خان کے ساتھ جو تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا. عمران خان کے ساتھ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید تھے. اب عمران خان کے ساتھ دھرنے میں جو ہے وہ کیو لیگ تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ لوگوں کی ورکر کی اسٹرینتھ ان کے پاس نہیں تھی. لیکن طاہر القادری کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھرنے کے اندر ایک کوالٹیٹیو چینج آ جائے گا. ایون وہ کام جو طاہر القادری صاحب کا ورکر کر سکتا ہے وہ عمران خان صاحب کا ورکر اس کا کیپیبل نہیں ہے, کیونکہ طاہر القادری کا ورکر جو ہے وہ بہت آرگنائز ہے اور بہت منظم ہے اور بہت ایموشنل ہے اور بہت جڑا ہوا ہے وہ طاہر القادری کے ساتھ. اور پچھلی دفعہ انہوں نے آپ زیادتی کر گئے, نہ کریں ایسی بات, نہ کریں. یہ آپ نے اڈا پلاٹ پہ دیکھا تھا نا, یہ وہی ورکر تھے جو پی ٹی آئی کے تھے اور صرف پی ٹی آئی کے تھے, اور کتنے آرگنائز تھے. کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, خواتین کا واقعہ نہیں ہوا, کھڑے رہے قطاروں میں ساری رات. نہیں, آپ غلط سمجھیے. دیکھیں, وہ ایک الگ طرح کا ورکر ہے, لیکن وہ ایجیٹیشن جو ہے اس حد تک نہیں جا سکتا جس حد تک جو ہے مستقل مزاجی کہہ سکتے ہیں. مستقل مزاجی کی بات نہیں کر رہا میں, ایجیٹیشن کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جس برے حالات میں طاہر القادری کا ورکر جو ہے وہ بارش میں, گرمی میں, سڑک پہ, بھوکا پیاسا, ٹوائلٹ کے بغیر, کپڑوں کے بغیر, ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ. خرم گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہوں گی ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے. اور
خرم گنڈاپور صاحب یو آر ویلکم. آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کے کتنے ورکر جو ہیں اور کس طرح جو ہے وہ دھرنے میں شامل ہوں گے؟ گنڈا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے پی ٹی آئی کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں بیٹھ کے یہ ڈیٹیلز ٹائی اپ ہوں گی, کیونکہ کل شام کو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. آج ہماری پرائر کمٹمنٹ تھی تو اس وجہ سے آج میٹنگ نہیں ہو سکی. انشاءاللہ کل میٹنگ ہوگی, اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. اچھا خرم صاحب, کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود تشریف لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ ڈاکٹر صاحب جی جارڈن میں ایک کانفرنس ہے, اسلامک شریعہ پہ کانفرنس ہو رہی ہے, اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن سے وہ فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی لنڈن میں کانفرنس ہے, تو اگر ضرورت ہوگی اور ہم محسوس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 6 یا 7 گھنٹے کی ٹوٹل فلائٹ ہے, اور ڈاکٹر صاحب آن 1 day's notice will be at our ہمارے ساتھ ہوں گے. گنڈاپور صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ بغیر ڈاکٹر صاحب کی دھرنے میں تشریف لائے بغیر آپ کا جو ورکر ہے, آپ کا جو کارکن ہے, وہ ایموشنلی اور فزیکلی اس طرح سے انوالو ہو ہی نہیں سکتا جب تک طاہر القادری صاحب موجود نہ ہو ان کی؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب تو دیکھیں نا جی, ویڈیو لنک کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. 17 جون کا الحمدللہ آپ نے اجتماع دیکھا مال روڈ لاہور پہ جو ہم نے کیا. ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں رکھتے تھے. اسی طرح اس کے بعد ہم نے اگست کی جتنی سٹنگز کی سوائے 3 سپٹمبر کے پنڈی میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, باقی کسی ایک اجتماع میں بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اب یہ جو نکالی جا رہی ہے سٹنگ یا دھرنا کیا جا رہا ہے, بیسیکلی یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا جا رہا ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر 14 قتلوں کا الزام ہے, اور الزام لگانے والے آپ کے قائد ہیں. اس وقت میں جب سب قوم ایک ہی آئیڈیالوجی کے تحت چل رہی ہے, تو اس وقت اگر پیٹ کے قائد وہاں پہ موجود نہیں ہوں گی تو مایوسی نہیں ہوگی قوم کو, کیونکہ وہ صرف پیٹ کے قائد تو نہیں ہے نا, وہ باقی سب کے بھی تو قائد ہیں. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1, ان پہ قتل کا الزام نہیں ہے. ان کو قتل کرتے ہوئے ان پولیس افسروں کو ساری دنیا نے دیکھا ہے. ٹھیک, اب دنیا اپنی آنکھوں پہ یقین کرے یا حکومت کی بیانات پہ یقین کرے, دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ قاتل ہیں. باقی رہا, جیسے میں نے عرض کیا ہے, آپ ایک دیکھیے کہ یہ تحریک انصاف نے ایک پلان بنایا ہے, اس کو وہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا بھی فیز 2 لانچ ہونا ہے. ہمارا جو فیز 2 تحریک قصاص کا ہے وہ کوئی ہم نے ختم تو نہیں کر دیا. اچھا گنڈاپور صاحب, آپ کیا تحریک انصاف کے ساتھ مکس ہو کر وہاں پر بیٹھیں گے یا اپنا کنٹینر الگ بٹھائیں گے؟ نہیں, اس دفعہ اگر ہوگا تو اس دفعہ تو مکس ہی ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں وہ ہر کوئی 2014 کے تناظر میں دیکھتا ہے. 2014 میں ہمارا ایشو بالکل ڈیفرنٹ تھا اور پی ٹی آئی کا ایشو بالکل ڈیفرنٹ تھا. اس وقت طریقے کے ساتھ کے اوپر پوری قوم بھی ایک جگہ. گنڈاپور صاحب, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اگر اسلام آباد کو بلاک کرنے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ریزسٹ کرے گی, آپ کو انٹر نہیں ہونے دے گی, تو ممکن ہے کہ وہاں خون خرابہ بھی ہو جائے؟ جی, تو آپ کو خون خرابہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, ہمیشہ سے مجھے تو خون خرابہ نظر کیا آ رہا ہے, میں تو خون خرابہ دیکھ چکا ہوں. جو کچھ کوئٹے میں ہوا ہے صحیح, یہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو ہندوستان اور اس کے ایجنٹوں کی طرف سے ہمیشہ ریلیف ملتا ہے. جب پہلا دھرنا تھا تو اے پی ایس کا حادثہ ہو گیا. یہ کیا آپ لوگوں کو یہ کنیکشن نظر نہیں آتا کہ آج کوئٹے میں یہ حادثہ ہو رہا ہے جبکہ کوئٹے کے حالات, یہ تو شرم سے مر جانا چاہیے ہمارے وزیر دفاع کو. الٹا وہ کہتا ہے کہ جی دھرنے والوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ. وہ کس بات کا وزیر دفاع ہے پاکستان کا, جو وزیر دفاع خود اپنی ڈیوٹی میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, ایک نااہل انسان ہے جو ایک اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے. اس آدمی کو یہ شرم نہیں آتی کہ ملک میں اس وقت لوگ لاشیں دفن کر رہے ہیں, وہ یہ سیاسی بکواس کر رہا ہے. اچھا گنڈاپور صاحب, جیسا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر مارشل لا لگا تو اس کی تمام تر ذمہ داری نواز شریف کی ہوگی, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر حالات اتنے خراب ہوئے تو فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی؟ دیکھیں, فوج مداخلت کرے یا نہ کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے.
ہم تو جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں فوج نے مداخلت کی تھی تو ہمیں تو انصاف آج تک نہیں ملا، لہذا فوج کی مداخلت سے ہمیں کون سا پیدا ہوا بھائی؟ نہیں، مقدمہ تو درج ہوا نا آپ کا فوج کی مداخلت پر؟ مقدمہ نہ تھا، مقدمہ داخل تو ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومت نے کنٹرول کیا ہوا اس مقدمے کو، آگے نہیں چلنے دیتی حکومت. تو اگر تو ہمارا فوج سے کوئی لیزان ہوتا تو ہمارا مقدمہ ایک قدم تو آگے چلا ہوتا نا. مجھے ایک چیز 2014 میں کھڑا تھا. گنڈا پور صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کرتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمہ چل سکے، ورنہ تو کوئی امکان نہیں ہے؟ امکان بھٹو صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا. میں آپ کو یہ میرا یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو پھانسی ہوگی تو ماڈل ٹاؤن کے قتلوں کے اندر پھانسی ہوگی. کیسے ہوگی؟ جب تک دیکھیں نا بھٹو کے خلاف مقدمہ اسی وقت بنا نا کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ فوج کی آئی. تو اگر محترم کیا میاں نواز شریف وغیرہ اگلے 100 سال کی حکومت لکھوا کے آئے ہیں؟ سر لگتا ہے ویسے ان کی باتوں سے یہی ہے، وہ تو 2018 کے بعد کی بھی پلانز کر رہے ہیں. خیر میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیں 2018 کے بعد 2023 نہیں آئے گا. صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، اس کے بعد 2028 نہیں آئے گا. بالکل جو نہیں میری عرض سنے نا، ایک 100 سال پہلے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے جو نازی کرمنلز ہیں ان کو اس وقت بھی پکڑا جا رہا ہے. 45 میں تو ختم ہو گئی تھی نا، تو 55 سال وہ اور 17-16 سال یہ، تو اگر 71 سال بعد ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو کیا شریف ڈیفرنٹ مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو قبروں سے نکال کے پھر پھانسی نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا، آپ گنڈا پور صاحب، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسٹس نجفی کی جو رپورٹ تھی وہ شائع ہو سکتی ہے اگر آپ کے دھرنے کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو؟ انشاءاللہ تعالیٰ شائع ہوگی. اور میرے بھائی میرا یہ یقین ہے خداوند تعالیٰ کا نظام انصاف پہ مبنی نظام ہے. اچھا ایک معصوم سا سوال ہے، اگر مجھے انجم صاحب اجازت دیں. فرماتا ہے کہ میں رسی لمبی تو کر دیتا ہوں، لیکن اگر انصاف خدا کے نظام سے آپ نکال لیں تو ہماری تو ساری جدوجہد دنیا کی ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ اگر انصاف کرتے ہیں یا ہم انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں تو اس امید پہ کہ خداوند تعالیٰ کی ذات بے شک آپ نے ٹھیک کہا، امید پر دنیا قائم ہے. لیکن خرم صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ پیٹ کے جو قائد ہیں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے، ان کو تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ مشاورت نہیں کیا ہے، کوئی انویٹیشنز نہیں ہے، کچھ اس طرح کی باتیں تھی. تو اچانک سے ایسا کیا ہوا؟ کس نے کال کی، کس نے معذرت کی، کس طریقے سے آپ مان گئے؟ آپ غالباً دیکھیں نا، مجھے اگر آپ میرے انٹرویوز دیکھیں جی آج سے 20 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ جناب جب ہمیں فارملی ریکویسٹ کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد کی طرف پازیٹیو ریسپانس ہوگا. یہ 20 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں محترمہ. گنڈا پور صاحب ایک لاسٹ آخری منٹ ہے، صرف آخری میں جواب دے دیں کہ آپ کا ویژن کیا کہہ رہا ہے کہ 2 نومبر کو کیا ہوگا آپ کی شمولیت کے بعد؟ میرا ویژن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے سارے شریف گھر چلے جائیں. 2 نومبر کو کیا ہوگا؟ جی 2 نومبر کو کیا ہوگا؟ سارے شریف اپنی شرافت کی وجہ سے گھر جائیں گے. ہاں، اور سب کہیں گے کہ یہ سارے شریف بہت شریف تھے اور شرافت سے بہت بہت شکریہ خرم صاحب. وش کے پروگرام کا وقت مزید زیادہ ہوتا ہے، آپ سے مزید ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن مجھے اور انجم صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.